آواز جرس کے سامعین کی خدمت میں محمود احمد کا سلام و آداب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ جب آپ نے یہ دعا مانگ لی کہ یا اللہ مجھے گناہ سے بچا لیجیے، لیکن اس دعا کے بعد آپ سے پھر گناہ سرزد ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ دنیا کے معاملے میں تو یہ ہے کہ جو چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بندے نے مانگی تھی، چونکہ وہ بندے کے لیے مناسب نہیں تھی، اس لیے اللہ نے وہ چیز نہیں دی بلکہ کوئی اور اچھی چیز دے دی۔ لیکن ایک شخص یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میں گناہ سے بچنا چاہتا ہوں، مجھے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ تو کیا یہاں بھی ہو سکتا ہے کہ گناہ سے بچنا اچھا نہیں تھا؟ اس سے اچھی کوئی چیز تھی جو اللہ تعالیٰ نے اس دعا مانگنے والے کو دے دی۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اگر سچے دل کے ساتھ توبہ کی جائے اور نیک نیتی کے ساتھ گناہ سے بچنے کی دعا کی جائے تو وہ انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ دعا کا اثر یہ ہوگا کہ اول تو گناہ سرزد نہیں ہوگا، اور اگر بالفرض گناہ ہو بھی جاتا ہے تو توبہ کی توفیق ضرور ہو جائے گی۔ لہذا دین کے بارے میں یہ دعا کبھی رائے گاہ نہیں جائے گی۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ اس دعا کرنے کے باوجود اگر پاؤں پھسل گیا اور گناہ سرزد ہو گیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ میاں نے ہماری دعا قبول نہیں کی۔ اس لیے جب گناہ سرزد ہوگا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق دیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم تمہیں اپنی ستاری، اپنی غفاری، اپنی پردہ پوشی کا اور اپنی رحمتوں کا مورت بنائیں گے۔ اس لیے اس دعا کو کبھی رائے گاہ اور بیکار مت جانیے۔ ہمت سے کام لیں اور دعا مانگتے رہیں، پھر دیکھیے کیا سے کیا ہو جاتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے دوست، یہ نہ دیکھنا کہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا، بلکہ اس ذات کی عظمت کو سامنے رکھنا جس کی نافرمانی کر رہے ہو۔ لوگ گناہ کرتے وقت باقی مخلوق سے پردہ کر لیتے ہیں اور ان تمام دروازوں کو بند کر دیتے ہیں جن سے مخلوق دیکھتی ہے، لیکن اس دروازے کو بند نہیں کرتے جسے پروردگار دیکھتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت کے عدل و انصاف سے مٹ بھیڑ ہوئی تو کوئی بھی گناہ صغیرہ نہیں، اور اگر اس کے فضل کا سامنا ہوا تو کوئی بھی گناہ کبیرہ نہیں۔ لہذا اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ فضل فرما دیں تو پھر چاہے جس گناہ کو معاف فرما دیں، لیکن اگر عدل فرمائیں گے تو پھر معاملہ مشکل بن جائے گا۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنے نفس سے حساب کیا، جب اس نے اپنی عمر کا حساب کیا تو وہ 60 سال ٹھہرے۔ اس کے بعد اس نے 60 سال کے دنوں کا حساب کیا تو وہ 21,600 دن ہوئے۔ اس پر اس نے ایک چیخ ماری اور کہا، ہائے میری خرابی، جبکہ میرے لیے ہر دن ایک گناہ ہوا، تو ایسی حالت میں گناہوں کی اس تعداد کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے کیوں کر ملوں گا؟ یہ کہہ کر وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب اس کو افاقہ ہوا تو اس نے اسی کو اپنے نفس پر دہرایا اور کہا کہ اس شخص کا کیا حال ہوگا جس کے ہر روز سینکڑوں گناہ ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب تم گناہوں سے توبہ کر لو تو اس کے بعد اپنے پچھلے گناہوں کو یاد نہ کرو بلکہ ان کو بھول جاؤ، اس لیے کہ جن گناہوں سے تم توبہ کر چکے ہو ان کو یاد کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مغفرت کی ناقدری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ جب استغفار کرو گے اور توبہ کرو گے تو میں تمہاری توبہ کو قبول کروں گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور تمہارے نامہ اعمال سے مٹا دوں گا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ان گناہوں کو معاف کر دیا، لیکن آپ الٹا ان گناہوں کو یاد کر کے ان کا وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کی ناقدری ہے۔ ایک صاحب تھے جو بہت نیک تھے اور اکثر روزے رکھا کرتے تھے، تہجد گزار تھے۔ ایک پیر صاحب سے ان کا تعلق تھا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ میرے پیر صاحب نے مجھے یہ کہا ہے کہ رات کو جب تم تہجد کی نماز کے لیے اٹھو تو تہجد پڑھنے کے بعد اپنے پچھلے سارے گناہوں کو یاد کیا کرو اور ان کو یاد کر کے خوب رویا کرو۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو توبہ کے بعد ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا ہے اور ہمارے نامہ اعمال سے مٹا دیا ہے، لیکن آپ ان کو یاد کر کے یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ابھی ان گناہوں کو نہیں مٹایا گیا۔
بلکہ ان کو یاد کرنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان رحمت کی ناقدری اور ناشکری ہوگی۔ اس لیے کہ جب اللہ نے آپ کے اعمال نامے سے ان کو مٹا دیا ہے تو اب ان کو بھول جائیے، اور اگر کبھی بے اختیار ان گناہوں کا خیال آ جائے تو اس وقت استغفار پڑھ کے اس خیال کو ختم کر دیجیے۔ ان بزرگ نے ایک اچھی بات بیان فرمائی جو یاد رکھنے کی ہے۔ فرمایا کہ جب تم توبہ کر چکو تو پھر ماضی کی فکر چھوڑ دو، اس لیے کہ جب توبہ کر لی تو یہ امید رکھو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت سے قبول فرمائیں گے انشاءاللہ، اور مستقبل کی فکر بھی چھوڑ دو کہ آئندہ کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا۔ حال جو اس وقت گزر رہا ہے اس کی فکر کرو کہ یہ درست ہو جائے، یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزر جائے اور اس میں کوئی گناہ سرزد نہ ہو۔ سامعین، ہمارا یہ حال ہے کہ یا تو ہم ماضی میں پڑے رہتے ہیں کہ ہم سے اتنے گناہ ہو چکے ہیں، اب ہمارا کیا ہوگا، کس طرح بخشش ہوگی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مایوسی پیدا ہو کر حال بھی خراب ہو جاتا ہے، یا ہم مستقبل کی فکر میں پڑے رہتے ہیں کہ اگر اس وقت توبہ کر لی تو آئندہ کس طرح گناہ سے بچیں گے۔ ارے بھائی، یہ سوچئے کہ جب آئندہ وقت آئے گا اس وقت دیکھا جائے گا، اس وقت کی فکر کرو جو گزر رہا ہے، اس لیے کہ یہی حال ماضی بن رہا ہے اور ہر مستقبل کو حال بننا ہے۔ اس لیے بس اپنے حال کو درست کر لو اور ماضی کو یاد کر کے مایوس مت ہو جاؤ۔ اصل میں شیطان ہمیں بہکاتا ہے، وہ یہ ورگلاتا ہے کہ اپنے ماضی کو دیکھو کہ تم نے کتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، اور اپنے مستقبل کو دیکھو کہ تم سے مستقبل میں کیا بنے گا۔ اور یہ شیطان مردود ماضی اور مستقبل کے چکر میں ہمیں ڈال کر ہمارے حال کو خراب کرتا رہتا ہے۔ اس لیے شیطان کے دھوکے میں مت آئیے اور اپنے حال کو درست کرنے کی فکر کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ فکر عطا فرمائے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تصور کرنا چاہے تو بسا اوقات اللہ تعالیٰ کا دھیان اور تصور نہیں بنتا، اس لیے کہ اللہ کو کبھی دیکھا تو ہے نہیں، اور تصور تو اس چیز کا ہوتا ہے جس کو انسان نے دیکھا ہو، اس لیے اللہ کا تصور اور دھیان کرنے میں دشواری ہوتی ہے۔ لیکن جب گناہ کرنے کا خیال پیدا ہو تو ایک چیز کا تصور اور دھیان کر لیا کیجیے، اور وہ یہ ہے کہ میں جس گناہ کو کرنے کا ارادہ کر رہا ہوں، اگر اس گناہ کے ارتکاب کے وقت میرا باپ مجھے دیکھ لے، یا میری اولاد مجھے دیکھ لے، یا میرے استاد مجھے دیکھ لیں، یا میرے شاگرد مجھے دیکھ لیں، یا میرے دوست احباب مجھے دیکھ لیں، تو کیا اس وقت بھی میں یہ گناہ کا کام کروں گا؟ مثلا نگاہ کو غلط جگہ پر ڈالنے کا دل میں خیال پیدا ہوا، اس وقت یہ سوچئے کہ اگر آپ کے والد آپ کو دیکھ رہے ہیں یا آپ کی اولاد آپ کو دیکھ رہی ہے تو کیا اس وقت بھی آنکھ غلط جگہ کی طرف اٹھائیں گے؟ واضح ہے کہ نہیں اٹھائیں گے، اس لیے کہ یہ خوف ہے کہ اگر ان لوگوں میں سے کسی نے مجھے اس حالت میں دیکھ لیا تو یہ لوگ مجھے برا سمجھیں گے۔ لہٰذا جب آپ اللہ کی اس مخلوق کے سامنے شرمندہ ہونے کے ڈر سے اپنے دائیں پر قابو پا لیتے ہیں اور نگاہ کو روک لیتے ہیں تو ہر گناہ کے وقت یہ تصور کر لیا کیجیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو مالک الملک ہے اور ہم سب کا خالق اور مالک ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس تصور سے انشاءاللہ دل میں ایک رکاوٹ پیدا ہوگی اور آپ گناہ کرنے سے باز آ جائیں گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ فتنے دلوں میں اس طرح یکے بعد دیگرے در آئیں گے جس طرح چٹائی میں یکے بعد دیگرے ایک ایک دن کا در آتا ہے۔ چنانچہ جس دل نے ان فتنوں کو قبول کر لیا اور وہ اس میں پوری طرح رچ بس گئے، اس پر ہر فتنے کے عوض ایک سیاہ نقطہ لگتا جائے گا، اور جس قلب نے ان کو قبول نہیں کیا اس پر ہر فتنے کو رد کر دینے کے عوض ایک سفید نقطہ لگتا جائے گا، یہاں تک کہ دلوں کی دو قسمیں ہو جائیں گی، ایک سنگ مرمر جیسا سفید کہ اسے کوئی فتنہ نقصان نہیں دے گا، اور دوسرا خاکستری رنگ کا سیاہ کہ خیر کی کوئی بات اس میں نہیں ٹکے گی، یہ نہ کسی نیکی کو نیکی سمجھے گا نہ کسی برائی کو برائی، اس کے نزدیک نیکی اور بدی کا معیار بس اپنی خواہش ہوگی۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو اس قدر شدید مصائب اور بلائیں آتی ہیں جن کا انجام ہمیشہ انتہائی تکلیفوں پر ہوا کرتا ہے، ان کے بارے میں میرے دل میں ایک خیال آیا۔ میں نے سوچا اللہ تعالیٰ تو کریموں سے بڑھ کر کریم ہے اور کرم کا تقاضا چشم پوشی ہے، پھر ان سزاؤں کی کیا وجہ ہے؟ اس خیال پر غور کیا
تو بہت سے لوگوں کی یہ حالت پائی کہ ان کا وجود نہ ہونے کے برابر ہے۔ وہ وحدانیت کے دلائل پر نظر نہیں ڈالتے، بلکہ جانوروں کی طرح اپنی عادات پر زندگی گزارے چلے جا رہے ہیں۔ اگر شریعت ان کی مراد کے مطابق ہوئی تو ٹھیک، ورنہ اپنی اپنی اغراض پر جمے رہتے ہیں۔ دینار و درہم پا لینے کے بعد اس کی پرواہ نہیں کرتے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اگر نماز آسان معلوم ہوئی تو پڑھ لی، ورنہ ترک کر دی۔ اور انہی میں کچھ ایسے ہیں جو بڑے بڑے گناہوں کو علل اعلان کیا کرتے ہیں، باوجود اس کے کہ ان کی حرمت انہیں معلوم ہوتی ہے۔ یہ سب دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ سزائیں اگرچہ بڑی اور سخت ہیں، لیکن لوگوں کی خطاؤں سے کم ہیں۔ کسی بوڑھے کو اس کے بڑھاپے میں اس قدر ذلیل کیا جاتا ہے کہ لوگوں کے دل اس پر ترس کھانے لگتے ہیں، اور اسے اس کا احساس نہیں ہوتا کہ یہ تذلیل اور توہین جوانی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حقوق ترک کرنے کا نتیجہ ہے۔ بس جب تم کسی مبتلا سزا کو دیکھو تو یہ سمجھ لو کہ یہ اس کے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ سزا میں اور امتحان میں فرق ہے۔ جب مصائب ذلت اور توہین کے ساتھ ہوں تو وہ سزا ہے، اور جن میں ذلت اور توہین نہ ہو وہ اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے، اور مومن کے لیے رحمت اور باعث اجر ہے۔ ان کلمات کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئندہ ملاقات تک کے لیے محمود احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔